اے اللہ، اگر یہ دنیا مجھ پر ظلم کرے پھر بھی میں شرک نہیں کروں گا۔ یہ کہانی ہے ان نوجوانوں کی جنہیں اللہ نے اپنی قدرت کی سب سے عجیب نشانی بنا دیا۔ ایک دور تھا جب لوگ بتوں کے پیچھے بھاگتے اور ظلم سے ڈرتے تھے، مگر ان کے دل صرف توحید کے لیے دھڑکتے تھے۔ رومی سلطنت کا ایک شہر تھا جہاں ظالم بادشاہ ڈاکیانوس کا راج تھا۔ اس کے دربار میں ہر ناگرک کی زندگی اس کے حکم کے سائے میں گزرتی تھی، اور ایک دن بادشاہ نے شہر میں حکم جاری کیا، اے شہریوں، میرے بتوں کے سامنے سجدہ کرو، جو انکار کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مگر شہر کے کچھ نوجوان جو شریف اور نیک خاندانوں سے تھے، صرف اللہ کے بندے تھے۔ چاہے ہمیں مار دیا جائے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ انہیں میرے سامنے لاؤ، اگر یہ نہیں مانتے تو قتل کر دو۔ مگر اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ نوجوان چھپ کر شہر سے نکل گئے اور پہاڑوں کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو خود بھی توحید کا رکھوالا تھا، اور اس کا ایک وفادار کتا بھی ساتھ تھا۔ لوگ کہیں گے تین تھے، جان لو چھوٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، جان لو چھاتا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، جان لو آٹھواں ان کا کتا تھا۔ میرا رب ان کی صحیح گنتی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگ ایک قدیم اور محفوظ گھر تک پہنچے۔ اللہ نے ان پر وہ نیند طری کر دی جو عام انسان کی نیند نہیں تھی۔ ان کے جسم ہر چیز سے محفوظ تھے اور ہر آواز سے دور۔ دن، سال، پھر صدیاں گزر گئیں۔ بادشاہ ڈاکیانوس مر گیا، نئے بادشاہ آئے، اور پورے شہر میں وقت بدلتا رہا، اور وہ لوگ غار کے اندر سوئے رہے جیسے وقت ان کے لیے رک گیا ہو۔ اور پھر ایک دن جب شہر کے لوگ ان کی کہانی سننے لگے، یہ نشانی سب کے سامنے آئی، اور سب نے دیکھا 3 نوجوان، ایک چرواہا اور ان کا وفادار کتا، جو صدیوں تک زندہ نہیں رہے مگر ایمان اور زندگی کی مثال بن گئے۔ یہ ہے اصحاب کہف کی کہانی، جنہیں اللہ نے اپنی قدرت اور حفاظت سے محفوظ کیا، اور دنیا کو دکھایا کہ ایمان اور توحید سب سے بڑی قدرت ہے۔